بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں 27 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا۔ جلسے کا موضوع امر بالمعروف ہے۔ وزیر اعظم نے ڈی چوک جلسے کا لوگو بھی جاری کر دیا۔ اپنے ٹویٹ میں لکھا، لوٹی دولت بچانے کے لیے سیاستدانوں کو بے شرمی سے خریدنے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہتے ہیں جلسے میں عوام کی حاضری کے تمام ریکارڈز ٹوٹ جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان آج مالاگنج کا دورہ کریں گے۔ درگئی میں سپہر 3 بجے جلسہ بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزراء بھی جلسے میں شریک ہوں گے۔ الیکشن کمیشن وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وزراء کو بلدیاتی حلقوں میں خطاب سے روک چکا ہے۔ سوات جلسے کے بعد وزیر اعظم اور دیگر کو جرمانے بھی کیے گئے تھے۔ اہم خبر ہے، وزیر اعظم عمران خان اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے آج اہم اجلاس طلب کر لیے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد اور قومی اسمبلی اجلاس بلائے جانے پر غور ہوگا۔ وزیر اعظم بنی گالہ میں اجلاس کریں گے، جبکہ اسد قیصر اسپیکر انکلیو میں قانونی ماہرین سے مشاورت کریں گے۔ اس مشاورت کے بارے میں مزید ڈیٹیلز لیں گے۔ اس وقت ڈپٹی بیورو چیف نیوز اسلام آباد علی شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی شیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے اسلام آباد میں پھر اہم دن ہے۔ اس میں وزیر اعظم عمران خان نے بنی گالہ میں سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس بلایا ہے، جس میں وہ وفاقی وزراء اور سینئر قیادت شرکت کرے گی، جس میں بطور خاص اپوزیشن کی طرف سے جو دھمکی دی گئی کہ وہ اگر 21 کو اجلاس بلایا گیا تو وہ وہاں پہ دھرنا دے دے گی۔ اس طرح 22 کا جو OIC کا اجلاس ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے لاہے عمل طے کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف اسپیکر اسد قیصر نے اپنی رہائش گاہ پہ پارلیمنٹ کے جو قانونی ماہرین ہیں ان کو بلایا ہے کہ آیا 21 کی بجائے ہم قومی اسمبلی کا اجلاس 25 کو کر سکتے ہیں، تاکہ OIC کا جو اجلاس ہے اس میں کوئی ڈسٹربنس نہ آئے۔ تو اس پہ قانونی ماہرین جو ہے وہ اسپیکر کو مشورہ دیں گے کہ آیا اس میں آئین میں کسی طرح کی کوئی گنجائش یا رولز میں موجود ہے یا نہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے کے حوالے سے سپریم کورٹ جو ہے وہ پہلے ہی کل کہہ چکی ہے کہ آئین کے مطابق تحریک عدم اعتماد کا جو پروسیس ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ وزیر اعظم آج کا اجلاس کرنے کے بعد مالاکنڈ روانہ ہو جائیں گے، جہاں وہ درگئی میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی شیر آپ کا۔ اسپیکر صاحب نے 22 مارچ سے پہلے اجلاس نہ بلایا تو آئین شکنی ہوگی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے خبردار کر دیا، کہا آئین شکنی کے بارے میں آرٹیکل 5 واضح ہے، آرٹیکل 6 میں سزا بھی تحریر ہے۔ تحریک جمع ہونے کے بعد اسپیکر 3 دن کے بعد اور 7 دن سے پہلے رائے شماری کرانے کا پابند ہے۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ آئینی و قانونی شکوں سے روگردانی آئین شکنی ہے، جو ملک سے غداری اور بغاوت کے زمرے میں آتی ہے۔ براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں، وزیر خزانہ اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اگر پاکستان 67 ہے تو یہ اگر ایشیا میں دیکھا جائے تو یہ ٹاپ 15 ملکوں میں ہے، اور ٹاپ 15 میں بھی میرے خیال میں 11ویں 12ویں نمبر پہ۔ اور ہندوستان جو ہے جس کا بہت چرچا ہوتا ہے وہ بہت نیچے ہے۔ اور ہمارے یہاں جو تاثر یہ ہے کہ بہت ہی لوگ ناخوش ہیں اور بہت مارا ماری ہے، بہت عذاب آ گیا ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل وہ سروے ہے، یہ حکومت پاکستان نے نہیں کروایا، تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور دوسرا چیز جو آیا، اور یہ میرے خیال میں تو لوگوں کے لیے سرپرائز تھی، ہمارے سرپرائز نہیں تھی، کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس مہینے پچھلے مہینے فیبروری میں وہ $545 ملین ہو گیا۔ جنوری میں 2.531 بلین تھا، اور فیبروری میں 545 ملین ہو گیا۔ اور اس کے اوپر بہت ہی تبصرے ہو رہے تھے، بڑے بڑے اکانومسٹ تھے، انہوں نے ہمارے پورے سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو $22 بلین کہہ دیا، کوئی 20 کہہ رہا تھا، کوئی 22 کہہ رہا تھا۔ اور اس مہینے کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے 2.5 بلین تو ہوگا ہی ہوگا، پچھلے مہینے بھی 2.5 ہوا، لیکن نکلا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، تو 545 پہ آ گئے، کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم اس پہ کافی ایکشن لے رہے ہیں، ہم امپورٹس کو بھی کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے جو آپ کا
اسٹیٹ بینک نے بھی کئی میئرز لیے ہیں, ایکسچینج ریٹ نے بھی تھوڑا موو کیا, اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اور اس طریقے سے یہ جو ہے آپ کے سامنے ایک فگر آ گیا, اور یہ میرے خیال میں کئی چیزوں پہ اس کا ہے, ایک چیز کی وجہ سے نہیں ہے. ایکسپورٹس جو ہیں وہ 28% بڑھ گئی ہیں, امپورٹس جو آپ کی دیکھیں کم ہو گئی ہیں. کتنے پرسنٹ جی؟ آپ کی جناب 6.3 بلین ڈالرز کی امپورٹس تھیں جنوری میں, وہ 5.2 بلین پہ آ گئی, تو ریڈکشن ہوا ہے. سروسز ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھی ہیں, 5.21 ملین ڈالرز تھیں, اب 547 ملین ڈالرز ہو گئی. ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں لیکن تھوڑی بڑھی ہیں, 2.144 تھی, ابھی 2.190 ہیں, تو تھوڑی بڑی ہیں. لیکن یہ پچھلے سال بھی یہ ڈپ آتا ہے ان 2 مہینوں میں. اب جب رمضان ہوگا, آپ کی عید آئے گی, تو یہ بڑھ جائیں گی. اور یہ پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ ٹوٹل جو اس وقت ایکسپورٹس ہیں وہ 20.6 بلین ڈالرز ہیں, اور ریمیٹنسز 20.1 بلین ڈالر ہیں. اس کا مطلب ہے پہلی دفعہ ہماری جو مرچنڈائز ایکسپورٹ ہے اس نے ریمیٹنس سے زیادہ ہو گئی ہے. اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ریمیٹنسز زیادہ ہوتی ہیں اور وہ کم ہے. اب یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے, یہ اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں کہ یہ جب ہو رہا ہے تو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی, آپ کی ہیڈ ونڈز ہیں. تو میں اس کے ساتھ جو اور خبر آئی ہے, اور وہ کافی ویلکم خبر ہے, اور وہ ویلکم خبر یہ ہے کہ آپ کی LSM جو ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, وہ جنوری کے مہینے میں ایئر آن ایئر 8.2% گروتھ کی ہے اس میں. اور یہ تقریباً ستمبر میں 1.2 پہ تھی, کہ بالکل جولائی کا نمبر بہت زیادہ تھا اور اگست ستمبر میں نیچے ہی گئی ہے. اور اب واپس آنا جو شروع ہوئی ہے, تو آپ دیکھیں کہ جنوری میں 8.2, اور اس میں ایک چیز بہت اچھی وہ ہے کہ منتھ آن منتھ, وچ مین جنوری ورسز دسمبر 4.2%, جو دسمبر میں تھی اس سے 4.2% انکریمنٹل آئی ہے. سو اس کا مطلب مومنٹم واپس آنا شروع ہو گیا. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اکانومی میں زور ہے. یہ آپ کی ہیڈ ونڈز ہماری ضرور آ رہی ہیں, جس کو انٹرنیشنل پرائسز کی ہم سب کو پتا ہے اس چیز کا, وہ, اور اس کی وجہ سے ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بھی بڑھا دیا ہے, ہمارا ایکسچینج ریٹ بھی تھوڑا ڈپریشیٹ ہوا ہے, جو بھی ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ اسٹرانگ ہے. وہ جو ہم نے کہا کہ ہم 5% گرو کریں گے, تو میرے خیال میں 5 کریں گے, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی کر لیں, لیکن میں تو 5 تک ہی رہوں گا ٹل آئی گیٹ ایویڈنس کے اوور آل جو ہے گروتھ جو ہے کیا ہے. لیکن دوسری چیزیں یہ ہے کہ ایگریکلچر کی آپ کوئی بھی کراپ لے لیں, وہ کوئی 7% گرو کر رہی ہے, کوئی 12% گرو کر رہی ہے. اب ہمارا ویٹ کا بھی ایسٹیمیٹ یہی ہے کہ 5 سے 6% تو ڈیفینیٹلی گرو کرے گی. تو اگر ایگریکلچر بھی گرو کر رہا ہے, مینوفیکچرنگ بھی گرو کر رہی ہے, آپ کی ایکسپورٹس بھی گرو کر رہی ہیں, آپ کی جو سروس سیکٹر ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ بینکوں کے, ٹیلی کام وغیرہ کے پروفٹس بمپر ہیں, پچھلے سال سے زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب گروتھ تو ہو رہی ہے, اکانومی میں گروتھ ہو رہی ہے. اب یہ گروتھ ہو رہی ہے, اور اس میں کرنٹ اکاؤنٹ میں ایک آیا ڈیفیسٹس آنا شروع ہو گئے, تو لوگوں نے کہا یہ ویسے ہی ہم جا رہے ہیں جس طرح 2018 میں تھے. اب یہ جو لیٹسٹ ایویڈنس ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کی ڈیفیسٹ کم ہوا ہے, اور ہمارے جو ریزروز ہیں وہ تقریباً 16.5 بلین ڈالرز پہ کھڑے ہیں. یہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں 16.6. تو کوئی مار دھاڑ بھی نہیں ہوئی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز کو رن ڈاؤن ہو جاتا تھا,
تو وہ بھی نہیں ہوئی، بیکاز یہ اگر $545 ملین کا کیڈ ہے تو نیچے تو ہمیں فنانسنگ بھی ملتی ہے نا، تو اس سے کر کے اس کا مطلب ہمارے تو پازیٹیوٹی ہونی چاہیے وہاں. سو آپ کا ہیپینس انڈیکس بہت بہتر ہے. انڈیا ہمارے جو ساؤتھ ایشیا میں تو سب سے بہتر ہے، ایشیا میں ٹاپ 14-15 ملکوں میں سے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا، آپ کی ایل ایس ایم گروتھ از ویری روبسٹ. تو ایک چیز کے اوپر بہت شور شرابہ یہاں رہتا کہ مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی. اب مہنگائی کا بھی یہ دیکھیں کہ لاسٹ جو ایس پی آئی آئی ہے اس میں ویک آن ویک 1.37% جو ہے ڈراپ ہوا ہے مائنس. اس کا مطلب ہے جو انڈیکس اس وقت جو ہے اس کو اینالائز کیا جائے تو 15.12 پہ ہے ایس پی آئی والی، اور یہ 36 منتھس کا لو ہے، سب سے کم ہے 36 مہینوں میں. یہ پچھلے مہینے جو تھا اس کا تو یہ تقریباً 20.5% تھا، 21% کے قریب، تو 6% ڈراپ ہوا ہے. اور اس کے بیچ میں کیا چیزیں ڈراپ ہوئی ہیں؟ چلی پاؤڈر ہو گیا ہے، یہ دال مونگ وغیرہ یہ جو ہے یہ ڈراپ ہوئی ہیں، انڈے، شوگر، اور یہ آلو جو ہے ڈراپ ہوئے 9%. لیکن ایک اور چیز ڈراپ ہوئی ہے اور وہ ہے الیکٹریسٹی. یہ جو $5 کا ریلیف پیکج دیا گیا ہے، اس کا میں صرف آپ کو میں نے کہا کہ مجھے ایک تو بل بتاؤ. $1,840 کا جس کا بل تھا اس کو $800 کی $805 کا ریلیف ملا ہے. $805 اس کا بل جو ہے 1,035 رہ گیا. سگنیفیکنٹ. وہ $5 تو ویسے $5 نظر آتا ہے نا، جب بل میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو یہ بل میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. یہ اس کا اب زیادہ امپیکٹ آپ دیکھیں گے اگلے ہفتوں میں، اور اس مہینے کے سی پی آئی میں بھی آئے گا. تو میں صرف یہ ان چیزوں کے اوپر چاہتا تھا کہ میں آؤں آپ سے بات کروں. ظاہر ہے آپ میں سے کوئی اور بھی سوال کریں گے، تو میں چاہتا تھا کہ میں صرف زیادہ میں گفتگو نہ کروں، آپ کے 4-5 سوال 6 سوال لے لوں، کیونکہ پھر مجھے بنی گالا بھی جانا ہے. جی یہ مہتاب صاحب. سر پہلا سوال یہ ہے کہ آئی ایل کے ساتھ جو آپ نے لاسٹ بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جمعے تک جو ہے ان کی طرف سے جو جواب ہے وہ آپ دیں، لیکن جمعہ گزر گیا، اتوار ہے. لیٹسٹ آئی ایل کے بارے میں بتائیں. جی بالکل، میں نے جو کہا اس کو آپ کو جو بالکل صحیح کہا تھا. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جمعے تک ہی ہمیں بتا دیں گے، جواب دے دیں گے، لیکن ابھی انہوں نے کہا ہمیں 1 آدھا دن اور لگے گا، اور منڈے جو کل ہے اس سے پہلے وہ ہمیں دے دیں گے. جی کوئی ایشوز نہیں رہ گئے. میں آپ کو ایشوز بھی بتا دیتا ہوں، لیکن بتانے مجھے نہیں چاہیے، لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ایشوز ان کے یہ ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ نے پیٹرول کے جو لیوی جو اس کو فریز کیا اور الیکٹریسٹی کا کیا ہے، یہ پیسے ہم نے ان کو بتا دیا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. انہوں نے کہا جناب اچھا اگر پیسے ادھر سے آئیں گے جو پروونسز کچھ دیں گے اور کچھ ہمارے جو ہے ہم ایس او ایز وغیرہ ہمیں اس کی وہ چاہیے، وہ جو آپ کے ایگریمنٹس ہیں ان کے ساتھ وہ چاہیے. یہ تو وہ مان گئے ہیں کہ ہم نے بیلنس کر کے دے دیا. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کہ یہ تو نہیں ہے ہوائی فائر تو نہیں ہے، یہ بس وہ ہمیں بھیج دیں گے، ہم نے ان کے ساتھ وہ کر کے ہمارے تو آلریڈی ایگریمنٹس ہوئے ہیں، ہم نے تو. وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں 1 ہفتے بعد منحرف اراکین کی نشستوں کو خالی قرار دینے کی کارروائی ہوگی اور تمام اراکین تاحیات نااہل ہوں گے. فواد چودھری نے ٹویٹ کیا کہ تحریک انصاف کے منحرف اراکین کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور 7 دن کے اندر اپوزیشن پوزیشن واضح کرنے کا کہا ہے. 1 ہفتے بعد ان کی نشستوں کو خالی قرار دینے کی کارروائی ہوگی اور تمام اراکین تاحیات نااہل ہوں گے. مخصوص نشستوں پر منحرف ہونے والے اراکین کی جگہ نئے ممبران کو نامزد کیا جائے گا.
सियालकोट गैरिजन के करीब गोला बारूद के शेड में आग लग गई। ISPR के मुताबिक गोला बारूद के शेड में आग शॉर्ट सर्किट के बाद हादसाती तौर पर लगी। मौसर और बरवक्त रिस्पांस की बदौलत आग पर फौरी काबू पा लिया गया है। आग से इमलाक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, किसी किस्म का कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ है। अहम खबर आपको दी जा रही है, सियालकोट गैरिजन के करीब गोला बारूद के शेड में आग लग गई है। ISPR के मुताबिक गोला बारूद के शेड में ये आग शॉर्ट सर्किट के बाद हादसाती तौर पर लगी है। मौसर और बरवक्त रिस्पांस की बदौलत आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया। आग से इमलाक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि किसी किस्म के जानी नुकसान की भी कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। पश्तो के अजीम शायर और फलसफी गनी खान अपने दौर से पहले पैदा हुए। इन्हें समझने के लिए अशरे लगेंगे। रंग और फलसफे के इस शायर की सोच को कैनवस पर मुंतकिल किया जाता है तो गनी खान के फलसफे का जाविया बदल जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से लिहाज अली। ये है पश्तो ज़बान की अजीम फ़लसफ़ी शायर अब्दुल गनी खान, जो सोच के रंग को कुदरत की रानाइयों के साथ मिलाकर अपने फ़लसफ़े को तश्कील दे रहे हैं। गनी खान के अल्फाज को जब उनके चाहने वालों ने कैनवस पर मुंतकिल किया तो शोख रंगों की रोमानियत बढ़ गई। आर्टिस्ट जो है वो उसकी अल्फाज को समझ सकता है तो उसको रंगों में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि उसकी सोच और गनी खान की सोच तकरीबन उसी तरह होगी जो एक आर्टिस्ट की सोच, क्योंकि गनी खान एक अच्छा आर्टिस्ट था। गनी खान के मुतालिक कहा जाता है कि उनकी शायरी वक्त की कैद से आज़ाद है, लेकिन उनके अल्फाज को जब बहार के रंगों के साथ मिलाकर तस्वीर कशी की जाती है तो उनके फ़लसफ़े, रोमानियत और अल्लाह ताला से मोहब्बत का नया ज़ाविया सामने आ जाता है। उनकी शायरी में बहुत आपने देखा होगा कि इश्क आशिकी के सिवा भी थोड़ा डार्क एज का भी थोड़ा जिक्र हुआ है और गम और उसका, तो इसलिए मैंने बोल्ड कलर इस्तेमाल किया। गनी खान खुद अपनी शायरी में बोल्ड अल्फाज का इस्तेमाल करते थे। चाहने वालों ने उनकी इसी अंदाज को अपनाते हुए फलसफे को शोख रंगों के साथ ज़माने को दिखाने की कोशिश की है। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। इस बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।